السلام علیکم۔ قبلہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کے ساتھ میں تراب نقوی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ یہ سلسلہ کلام جس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سین پہ کیا ہو رہا ہے۔ قبلہ اس سے پہلے ہم نے آپ سے گفتگو کی چند ماہ پہلے کہ 2026 میں 2026 میں عالمی منظر نامے کے اوپر سیاسی طور پہ کیا ہو رہا ہے، اس کا ایک ریکیپ دیجیے ہمیں پہلے، تو پھر اس کے بعد اس کو مزید گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند برسوں سے میں نے جو پریڈکشنز دی تھیں اس میں ایک جنگ کی، مختلف جنگوں کے طرف اشارے کیے تھے، اور ایک بہت بڑی جنگ کے لیے میں نے کہا تھا کہ امکان ہے، اور اس عالمی جنگ، یعنی کہہ لیں عالمی جنگ تو چلے اپنی جگہ پہ، اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن کہہ لیں کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ کے حوالے سے کہا تھا، اور پھر کہا تھا ایران اور امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہوئی 2025 میں۔ پھر اس کے بعد میری پریڈکشن یہ تھی کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ صرف اور صرف ایک ٹریلر تھی، ابھی فلم چلنا ہے، اور یہ جو بڑی جنگ ہوگی وہ اب ہوگی، یعنی ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مڈل ایسٹ میں بہت تباہ کن ایک جنگ کہہ لیں کہ اس کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو آپ جس جنگ کا آپ تخمینہ لگا رہے ہیں، تو اس کے محرک کیا ہیں؟ یعنی آپ کا یہ اندازہ یا آپ کا یہ جو پریڈکشن ہے کہ جنگ ہونے والی ہے بڑی، اور جس میں مڈل ایسٹ سارے کو جو ہے، اور ہندوستان پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اس کے محرکات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایک ہیجمنی، جو امریکن ہیجمنی ہے، اس کے خاتمے کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ختم ہونے جا رہا ہے، یعنی امریکہ کا جو کنٹرول ہے پوری دنیا پہ، ٹھیک ہے، وہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تاریخ بشریت میں کسی بھی فرعون، نمرود، شداد، حامان، حتیٰ اسکندر اعظم، یا کسی کا بھی اتنا تسلط نہیں رہا، حتیٰ برطانیہ جو 52 ممالک پہ مسلط تھا اپنے کلونیل عروج پہ، تاج برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو اب وہ بھی اتنا تسلط نہیں رکھتا تھا کرۂ ارض پہ جتنا امریکہ کا ہے۔ 800 سے زیادہ ایئر بیس سے ان کے۔ تو شیطان بزرگ کا خطاب درست تھا۔ اچھا، تو اب ایک ہوتا ہے کہ صرف استعمار تھا، حکومت تھی، ایک تھا کہ ظالمانہ حکومت تھی، اور لوگوں کا استحصال کیا گیا، وسائل کو لوٹ کر کے امریکہ کو ایک قوت بنایا گیا، دنیا بھر کے وسائل۔ اچھا، پھر ایک بار وسائل لوٹے، لیکن جن کی ملکوں سے وسائل لوٹے ان ملکوں میں فقر و فاقہ، غربت، ناداری، تعلیم کی کمی، تمام مسائل کو مسلط کیا گیا تاکہ ان کے وسائل لوٹے جا سکیں، ٹھیک ہے، افریقہ کے ممالک میں یا اور جگہوں پہ۔ تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ ڈالر کولیپس کرنے والا ہے۔ میں جب یہ 20 سال پہلے باتیں کہتا تھا، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اب چیزیں ہونے لگی ہیں، انفولڈ ہو رہی ہیں۔ حتیٰ ڈی ڈالرائزیشن کا اب سے چند برس پہلے، کرونا سے پہلے جب ہم بات کرتے تھے تب بھی لوگ ہنستے تھے، بالکل، کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں، یا آپ خواب خرگوش میں ہیں، یا کیا۔ 3 سال پہلے جب ہم نے اس پہ پہلی دفعہ بات کی تھی، تب بھی کامنٹس میں، ہماری اسی ویڈیو کے سلسلے میں کامنٹس میں لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ودن 3 ایئرس ہو رہا ہے۔ تو اب ہم ڈی ڈالرائزیشن کا اسی سال میں آپ باقاعدہ ایک مسلم الثبوت اثر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اسی سال دیکھیں گے، اور 2027 کے اندر ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، محرکات کے اوپر بات کریں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ جب ایک ڈی ڈالرائزیشن ہونے لگی ہے تو دنیا کے اگر آپ اصول پڑھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اصولوں کو دیکھیں، قرآن کریم نے جو اصول دیے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرعون خوشی خوشی نہیں گیا، دنیا کوئی ظالم حاکم ایسا نہیں ہوتا کہ خدا حافظ، گڈ بائے، میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ نئے لوگ آ کے حکومت کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بے درد جاتے ہیں برے طریقے سے، بلکہ مر کے جاتے ہیں۔ ایک بری اصطلاح استعمال کرنے لگا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ہر دنیا کا فرعون کتے کی موت مر کے جاتا ہے، ٹھیک، یعنی اس کو ہی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ معیوب اصطلاح ہے، لیکن یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی موت مر کے چلا جائے، نہیں، بلکہ اللہ اس کو ایک دردناک عبرت کا نشان بناتا ہے، اور وہ تو اب ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنے زوال پذیر ہے، اور وہ ایک
تو اب وہ کیا کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اکیلا چلا جائے، وہ دنیا کے اندر 50 60 70 ملکوں کو تباہ کرنا چاہے گا. اچھا. نمبر 1. نمبر 2، جب نیا ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسموتھ ٹرانزیشن ہوگا، لوگ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے، لیکن ترقی جو ہوئی ہے، جو بہت سے لوگ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام سامعین ناظرین سے کہ ترقی ہوئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ٹھیک ہے، انسانیت کی ترقی نہیں ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انسانیت بہت گر چکی ہے. خوب کہا. بھیڑیے اور درندے بھی شرم کھاتے ہیں آج انسانوں سے، ان میں انسانیت ہی نہیں ہے. تو یہ اس وقت جتنی بے دردی سے، جتنی بہیمانہ انداز سے لوگوں کے خون بہا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، جنگیں مسلط کر رہے ہیں، تو انہیں تو ابھی تو جو امریکہ کے اندر جو ایپسٹین فائلز لیک ہو رہی ہیں، جس کے اندر کیا کوئی یعنی سفاک اور بہیمانہ اور جانوروں کی صفات رکھنے والے لوگ مسلط ہیں. قبلہ، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ امریکہ کا تسلط ختم ہو رہا ہے، تو چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے، تو گاؤں کا جو چودھری ہوگا وہ ایک مرے گا تو اس کی جگہ دوسرا چودھری تو آئے گا. بغیر چودھری کے تو گاؤں نہیں چلتا. تو اب وہ اس کی جگہ، اگر یہ والا چودھری جائے گا تو اس کی جگہ چودھری کون ہوگا؟ اچھا، یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا. یاد رکھیے گا کہ ہم ایک پہلے بائی پولر سسٹم میں تھے، جہاں روس اور امریکہ 2 ملکوں کا دنیا پہ تسلط تھا، اور باقی جتنے ممالک تھے وہ ایک کی طرف تھے یا دوسرے کی طرف. ٹھیک. اور پھر جیسے روس کا کلیپس ہوا، سوویت یونین کلیپس ہوا، اس میں سے 16 ملک نکل کے اور بن گئے. اور تو کیا ہوا کہ ایک یونی پولر سسٹم آ گیا، یا امریکن ہیجمنی جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک. اب وہ امریکن ہیجمنی جب ختم ہونے جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم ملٹا پولر سسٹم میں جائیں گے دوبارہ، جس جو فرسٹ ورلڈ وار سے جو پہلے تھا. کہ جیسے برطانیہ کے ہاتھ میں کہ جی ہم اس ملک پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، فرانس نے کہا کہ اچھا پھر آپ اس ملک پہ نہیں آئیے گا، وہاں پہ ہم قبضہ کریں گے. بیلجیم نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ دونوں وہاں نہ کریں، بندر بانٹ اپنی کر لی، بندر بانٹ کے رکھی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف جو ہے وہ ایک کولونیل وہ تھا، تو کہیں پہ برطانیہ، کہیں فرانس، کہیں بیلجیم، کہیں اسپین، کہیں مختلف ممالک نے اپنے وہ کالونیز بنا لی تھی. اب ہم دوبارہ اسی طرح کے ایک سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جہاں ملٹا پولر سسٹم آئے گا. تو اس کے کون ہوں گے؟ اچھا، اب اس وقت چائنا نے 2 دن پہلے اعلان کیا ہے، 2 سے 3 دن پہلے اعلان یہ کیا ہے کہ اب ہم ریزرو کرنسی، اپنی ہی کرنسی یوان کو لے کے آنے والے ہیں، اور وہ گولڈ بیکڈ ہوگی. تو اب امریکہ آئندہ اکانومی کا فیصلہ چائنا کے ہاتھ میں ہوگا. اوکے. نیو ورلڈ آرڈر میں. اوکے. تو اب وہ اس کو بہت سے لوگ تسلیم نہیں کریں گے، بہت سے ممالک، تو وہ پھر اپنا سسٹم بنائیں گے اس کے معاملے. جیسے اس وقت پوری دنیا کے اندر امریکن جو ہے وہ بینکنگ سسٹم چل رہا ہے، یا بینکوں کے اندر سوئفٹ کا نظام چل رہا ہے. کوئی بھی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ فوراً امریکہ میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس کا پیٹرو ڈالر کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا پیٹرو ڈالر کے ساتھ بھی تعلق ہے، سونے، تیل اور بینکنگ کا پورا نظام پہ تسلط، ٹریولنگ کا پورے نظام پہ تسلط، کہ پوری کوئی بھی کہیں پہ جاتا ہے تو امریکہ کے پاس پہلے رپورٹ جاتی ہے کہ اچھا کس نے کہاں ٹریول کیا، کیا کیا. وہ اس کو چیک کرے نہ کرے، یا کسی آپ کی ان کو ہے، میری کھوج ہے تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس نے 6 جگہوں پہ گیا، کیوں گیا، کہاں گیا، کس سے ملا، کیا کیا. اچھا مجلے سے پڑھ کے آیا، ٹھیک ہے چلو وہ ڈراپ کر دیں گے. لیکن ان کے پاس یہ سارا کا سارا وہ ایک انٹیلیجنس ہونے کی پورا اس پہ تسلط ہے. ایئر بیسز ہیں پوری دنیا 800 سے زیادہ، نیول بیسز ہیں، پھر ملٹری بیسز ہیں، چھاونیاں ہیں، اور اسی طرح سے ان کا جو بینکنگ. تو اب یہ نیا جو بینکنگ سسٹم، یہ جو نیا اس کے مقابلے میں چین نے نیا انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اور کئی ارب، شاید 80 ارب سے زیادہ اس کے اندر ٹرانزیکشنز بھی ہو چکی ہیں، 80 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ڈالر کی جگہ پہ اپنی لوکل کرنسیز میں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک تو ڈالر ختم ہوگا اور پیٹرو ڈالر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آئندہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ مختلف کرنسیز میں ہوں گے، اس کی جگہ پہ ریزرو کرنسی. میں نے یعنی کئی سال پہلے کہا تھا کہ 5 امکانات ہیں کہ جب ڈالر چلا جائے گا تو یا گولڈ آ جائے گا اس کی جگہ، یا چائنا کا جو یوان آ جائے گا، رشیا کا روبل بھی آ سکتا ہے. چوتھے کرپٹو کرنسی کی یہ لا سکتے ہیں، کوئی ڈیجیٹل کرنسی لیں. اور 5ویں کہ ایک نیا کوئی جیسے برکس کی ایک نئی کرنسی پرنٹ کر کے یہ انٹروڈیوس کروائیں. تو میں اس پہ زیادہ مائل تھا کہ شاید یہ برکس کی نئی کرنسی کو انٹروڈیوس کریں. تو شاید ابھی بھی انہوں نے یوان کو کہا کہ ریزرو کرنسی ہوگا، لیکن فیوچر میں شاید یہ ایک برکس کی نئی کرنسی انٹروڈیوس کرائیں گے. جیسے یورو یورپ کے لیے استعمال 21-22 ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی 6-7 ممالک اس میں مزید آئیں گے 27 میں سے. اسی طرح سے شاید یہ برکس کو لے کے آئیں. تو اسی طرح سے کرنسیز یہ ایسی ہوں گی. سیاسی لحاظ سے بھی جیسے افریقہ ایک بلاک بن جائے گا. ٹھیک ہے. نارتھ امریکہ جیسے بھی امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں کینیڈا پہ، گرین لینڈ پہ،
وینزویلا، میکسیکو، ہیتی، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ممالک کے نام دیے، پہ قبضہ کرے گا. تو یہ جو گرین لینڈ ابھی آپ نے ذکر کیا، یہ امریکہ کو کیوں چاہیے بھائی، آخر کیوں؟ اچھا دیکھیں، اس کے اندر وہاں پہ بہت سے ریئر ارتھ منرلز جو ہیں $4 ٹریلین کے ڈسکور ہوئے ہیں. پھر وہاں پتہ چلا کہ وہاں تیل بھی ہے، اسی طرح سے پتہ چلا وہاں پہ گیس بھی ہے، اسی طرح سے اور بہت سے وہاں پہ ذخائر ہیں. نمبر ایک. جو ابھی نمبر تک ٹیپ نہیں ہوئے. جو ٹیپ نہیں ہوئے. نمبر دو، وہ یعنی ڈائریکٹ رشیا کے عین اوپر ہے، نارتھ سے جا کے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر تین، امریکہ کو اپنے سائز اور اپنی چیزوں کو ایک دکھانا کہ ہم بہت بڑا ملک ہے، تو وہ اگر قبضہ کر لیتا ہے کہ یعنی بلاکس بنیں گے، جیسے بھی چین اپنا بہت بڑا بلاک بنائے گا، تائیوان پہ کہہ رہا قبضہ کرے گا، اس میں سے اور بہت سے ممالک پہ قبضہ شاید کرے. جیسے ہندوستان خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بلاک بنائے، افریقہ کا بہت بڑا بلاک بنے گا، جہاں پہ اگر وہ الگ الگ حکومتیں بھی ہوں گی، ریاستیں بھی ہوں گی، تو ان کے ویزے ختم ہو جائیں گے، کرنسی ایک ہو جائے گی، اور وہ کرنسی اور وہ پورا موٹر ویز بنا کے پورا جال بچھا دیں گے، اور سب سے بڑی آئندہ کی جو مارکیٹ ہوگی وہ افریقہ ہوگی. قبلہ، یہاں ایک اہم سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ فزیکلی گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کر بھی لیں گے، یہ آپ کی پریڈکشن ہے، ٹھیک ہے. تو اب سے کچھ عرصہ پہلے، 2-4 سال 5 سال پہلے، یہ تصور کرنا کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کر لے گا یا اس کی سرحدوں کو تبدیل کر دے گا، یہ اب ناممکن سی بات ہے. کیونکہ اب جو ہے وہ پپٹ بٹھا دیتے ہیں، جیسے پورے مڈل ایسٹ میں ان کے امریکہ کے تھے، جیسے عرب سپرنگز ان کا خاتمہ ہوا، سب ریورس ہونے جا رہا ہے، سب ریورس ہونے جا رہا ہے. تو اولڈ اسکول واپس آئے گا. 1923 میں خلافت عثمانیہ کو برطانیہ نے ختم کیا تھا، اکتوبر 1923. شو. تو 100 سال کے لیے پیکٹ ہوا تھا سائن. اوکے. اور وہ خلافت عثمانیہ ترکی کی تھی، تو اب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، لیکن ترکی کو واپس دینا ہے. تو موجودہ سارے عرب ممالک اور یہ بالکنز، یعنی ایسٹرن یورپ کی بہت سی اسٹیٹس، جی بلغاریہ اور رومانیہ اور بہت سے ممالک ہیں، بوسنیا، تو یہ سارے کے سارے آیا موجودہ اس صورتحال میں آپ کے خیال میں یہ لوگ تسلط تسلیم کر لیں گے ترکی کا؟ نہیں. لیکن وہ واپس ریورس تو نہیں کریں گے، نیا بندوبست کریں گے. نہیں. تو اب کیا کریں گے کہ یعنی جنگیں اتنی ہوں گی کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو پھر وہ آسانی سے قبضہ کر لے گا دوبارہ. رائٹ. تو اس کو اتنا وہ کرش کریں گے کہ آسانی سے پورا مڈل ایسٹ میرے حساب سے تباہ ہو جائے گا. اب یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ایران بھی ریٹیلیٹ کرے گا، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم سارے امریکہ کی ایئر بیس اڑائیں گے، امریکہ کی ایمبیسیاں اڑائیں گے، امریکہ کے سارے جو کہ پورے مڈل سپاہیوں کو ماریں گے، امریکہ کے سارے بحری بیڑے ماریں گے. 19 تو صرف اور صرف مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی ایئر بیس ہے. تو امریکہ کو جو حملہ کرنے والے ہیں ابھی، وہ جو ان کا ابراہم لنکن جو بحری بیڑا ہے، وہ بہت سارے وار شپس کے ساتھ وہ پہنچ گیا ہے ایران کے پاس. تو یہ جو حملہ کرنے والے ہیں، اس میں ایکچولی ایران کا نقصان ہوگا؟ کیا وہ جنگ جیت پائیں گے، یا واٹ از دی آؤٹ کم آف دس ہول وار؟ اچھا دیکھیں، ایران کا نقصان تو بہت ہوگا، تباہی پھرے گی، اور ان کی وہ بہت سے طراز اول کے لوگ بھی شہید کر دیں گے، لیکن فتح ایران ہی کی ہوگی اینڈ میں. میری پریڈکشن یہ ہے. میں اس لیے نہیں کہ کیونکہ میں شیعہ ہوں، کیونکہ میں ایران کا حامی ہوں، کیونکہ میں مرجعیت کو مانتا ہوں، کیونکہ میں اصولی ہوں، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا. یعنی میں ایک منصفانہ ایک پریڈکشن دے رہا ہوں، بیسڈ آن فیکٹس، تاریخ اور تحقیق دونوں کے جو آپ عوامل دیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا دیکھیں، میں بہت پہلے، اب سے 15-20 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، 15-16 سال پہلے، 18 سال پہلے، کہ جس میں ایک مڈل ایسٹرن آدمی تھا، میرا اندازہ ہے کہ وہ شیعہ تھا، لیکن امریکہ کے لیے لکھتا تھا، بہت بڑا جرنلسٹ تھا. آپ کی طرح ایک جرنلسٹ تھا، اس کی بہت اچھی تحقیق تھی، اور اس نے ایک جملہ لکھا تھا. اس نے کہا تھا the Arabs are already out of the race. مڈل ایسٹ کی سپر پاور کی ریس سے عرب جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. جتنے عرب ممالک ہیں وہ مڈل ایسٹ کی، یعنی مشرق وسطی یا ویسٹ ایشیا، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ تو یہ ان کی اصطلاح تھی استعماری، تو اس کے لیے ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے ویسٹ ایشیا، مغربی ایشیا، جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یورپین اور امریکنز. اس کی سپر پاور کی ریس میں سے سارے عرب نکل چکے ہیں اب سے 15-20 سال پہلے. ٹھیک ہے. اور جنگ چل رہی ہے 3 ملکوں کے درمیان، ایران، ترکی، اسرائیل. اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نابود ہو جائے گا. اچھا. ہاں. اور پورے مڈل ایسٹ میں اندر تباہی پھرے گی، کیونکہ یہ سارے، جیسے سعودی عرب نے 4 دن پہلے بیان دیا ان کے وزیر خارجہ نے، کہ اگر ایران نے ہم پہ حملہ کیا، چاہے وہ امریکن ایئر بیس پہ ہی حملہ ہو، چاہے وہ امریکن جو وہ ہے ان کی ایمبیسی ہے، یا امریکن
سپاہی ہیں، ٹروپس ہیں، ان پہ بھی اگر حملہ کریں گے ایرانی تو وہ ہم پہ حملہ ہوگا، صحیح، اور ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ اب یہ ایران نے کہا کہ بھئی ہم تو جو یو اے ای میں ابوظہبی میں مثال کے طور پہ ایئر بیس ہے، جارڈن میں ہے، عمان میں ہے، قطر میں ہے، بحرین میں ہے، تو ہم یہ سارے ایئر بیس اگر ہم پہ حملہ ہوا، اور پرسوں رات خود آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہے یہ جملہ، آیت خامنہئی کا جملہ ہے کہ اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو یہ پوری ریجنل وار بنے گی، یہ ہماری اکیلی نہیں ہوگی، اکیلے نہیں ہوگی، ہم سب پہ، یعنی ہماری ساری پراکسیز بھی ایکٹیو ہوں گی اور ہم سب پہ حملہ کریں گے. تو اس میں آذربائیجان میں امریکہ نے اپنی ڈیلٹا فورس لا کے بٹھا دی ہے، جو کہ ایران کی شمال میں ایران کے شمال میں ہے، ٹھیک ہے، اور ایران کا وہ جو سپارٹ تھا رشیا نے توڑا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. تو وہ بیسیکلی وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آذربائیجان کو اڑائیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہاں سے کوئی بھی ہمارے خلاف اقدام ہوا تو آذربائیجان بھول جائے ہم بہت برا حملہ کریں گے. یعنی ایران تباہ ہوگا تو ایران کہہ رہا ہے پھر ہم باقی سب کو بھی تباہ کر دیں. جی ہم تو ڈوبے تو آپ کو بھی لے ڈوبیں. ہاں ہم تو ڈوبیں گے سر، تم کو لے ڈوبیں گے. تو اب ایک اور چیز جو اس کے اندر میں کہہ دوں کہ صرف یہ ایئر بیس نہیں اڑائیں گے، صرف جو پانی کے بحری بیڑے وہ کہہ رہے ہیں 35 یا 45 تک جا چکے ہیں. صرف یہ لنکن اور یہ پورے ارماڈا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 میں سے 45 بحری بیڑے جن میں F-14 وہاں پہ 40 50 موجود ہے، وہ سارے وہاں پہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو اڑا دیں گے. اب صرف 56 گھنٹوں میں 16 جہاز کارگو پلین اترے اسلحے کے چین سے ایران میں. اچھا، یہ لیٹسٹ خبر ہے؟ یہ لیٹسٹ خبر ہے، اور یہ فرانس کی انٹیلیجنس نے لیک کی ہے. تو پھر اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ چین اور امریکہ کی پراکسی وار لڑے گا. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے کہ ایران تو اپنی جنگ لڑے گا، لیکن چین کو یہ پتا ہے کہ وی آر نیکسٹ، تو وہ ایران کو وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو یہیں پہ ختم کر دیں. اور بہت سے ایسے اسلحے چین نے بنائے ہیں جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف چین کے پاس ہیں، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ چلیں ہمارا ذرا اسلحے کے ٹیسٹ بھی ہو جائے. تو ہم یہ آپ یہ والا ماریں گے تو یہ ہم پانی کا جہاز اڑا دیں گے. تو انہوں نے وہ سب چیزیں سپلائی کر دی ہیں. چین، روس اور نارتھ کوریا سب جگہوں سے، تینوں جگہوں سے ایران میں بہت بڑے بڑے کارگو پلین آئے ہیں جو اسلحہ لے کے آئے ہیں. اور یہاں تک ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے کہ شاید 50-60 سے زیادہ کارگو پلین آئے ہیں گزشتہ 6 مہینے میں. تو ان کی ایئر فورس اسٹرانگ کریں گے وہ. اب انہوں نے 40 ان کو جہاز دیے ترکی نے، اس نے چین نے، اور اپنے جو چھوٹے پلین ہیں، اور بڑے F-35 جو یہ ہیں Su-35 جو رشیا کے ہیں، واللہ عالم میں نے خود کوئی پروف نہیں دیکھا، لیکن بہت سے کلیم یہ ہیں کہ وہاں پہ وہ بھی انہوں نے 2 یا 3 جہاز لیے ہیں. جہازوں کی بات پہ مجھے یہ بات سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اب وہ جو مڈ ایئر ڈاگ فائٹ جسے ایروپلین ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، اس کا تو زمانہ نہیں رہا، کیونکہ ابھی ہم نے انڈیا پاکستان کی جھڑپ میں 2025 میں ہم نے دیکھا اٹ واز الیکٹرانک وار، رائٹ، جہازوں میں الیکٹرانک وار ہو رہی تھی. سو ہاؤ گڈ دس نیو سپورٹ آف ایران از ٹو ڈو دیٹ الیکٹرانک وار. اچھا، اب اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بھی چین نے کافی مدد کی تھی کہ وہ جیسے انہوں نے فریز کر دیے. جی الیکٹرانک وار جسے کہہ رہے ہیں، ان کی ریڈار سسٹم یہی اس وقت جو ہے ایران کو بھی انہوں نے ٹیکنالوجی دے دی ہے. اوکے، نمبر 1. نمبر 2، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے صرف میزائل نہیں ہوں گے، سپر سونک میزائل، ہمارے پاس اب اور جدید ایسی کچھ چیزیں جو ان کو چائنا اور رشیا نے سپلائی کی ہیں، جو انہوں نے جدید بنائے، جو امریکہ کے پاس اسلحہ نہیں ہے. سو تو امریکہ ول بی ان اے بگ سرپرائز، یا امریکہ ول بی ان اے بگ سرپرائز. اسی لیے امریکہ مسلسل ڈیلے کر رہا ہے، چاہے جنگ 2 دن میں ہو، چاہے 2 ہفتے میں ہو، چاہے 2 مہینے بعد ہو، چاہے 2 سال بعد ہو، جنگ ضرور ہوگی. امریکہ اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کر رہا ہے کہ ہمیں اتنے سرپرائزز نہ ملیں کہ یعنی اب ان کی انٹیلیجنس ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ CIA اور موساد بہت ایران میں ایکٹیو ہیں، بہت ایکٹیو. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال انہوں نے کتنے بڑے جو ہیں نیٹ ورک ان کے پکڑے ہیں، اور تو نقصان بھی ہوا، نقصان بھی ایران کا بھی ہوا، اور ایران نے بھی ان کے سارے نیٹ ورکس پکڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چلا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہ انہیں یہ پتا ہے کہ ایران امریکہ تک شاید نہ آ سکے، لیکن اسرائیل کو ختم کر دے گا. تو اس کے اوپر کافی زیادہ جنگ، تو دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جنگ نہیں ہوگی، بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ. دیکھیں آیا امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی وہ کلونیل مائنڈ سیٹ جو استعماری سامراجی
ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے؟ نہیں، نہیں بالکل تبدیل ہو ہی نہیں سکتی. وہ ان کے ڈی این اے میں ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کے خون میں ایک سامراجی، ایک کولونیل مینٹیلٹی ہے کہ ہم مسلط، ہمارا، ہم افضل و اشرف ہیں. ہمارے پاس لاٹھی ہے تو بھینس بھی ہماری. بحث بھی ہماری. ٹھیک ہے. جس کی لاٹھی کہ ہم دنیا کے اندر جو چاہیں کریں گے، جو ہم. تو یہ ان کی مینٹیلٹی تبدیل نہیں ہو سکتی، نمبر 1. نمبر 2، ایران ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. ایران ابھی جب یعنی اتنے سینکشنز کے باوجود اتنا کچھ کر چکا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہمارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو وہ سامراجی اور ایک کلونیل ان کی مینٹیلٹی. ٹھیک. دوسرے ادھر سے ایران کی مسلسل ان کے سامنے سر اٹھا کے بغاوت اور مخالفت اور ان کی نابودی کے نعرے. تو یعنی کیسے ممکن ہے کہ جنگ نہ ہو؟ ٹھیک ہے. اور یہ 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ 2 فکر، 2 سوچ اور 2 نظام جو ہیں. یہاں میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ امریکہ، ایکچولی یہ جنگ امریکہ اپنی مرضی سے لڑ رہا ہے یا اسرائیل لا رہا ہے اسے اس جنگ میں؟ دیکھیں ایک حد تک اسرائیل ہی لا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر امریکہ ہمیں بچانے کے لیے نہ آئے تو یورپینز میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو ایران ہمیں کبھی بھی مار سکتا ہے اگر امریکہ ختم ہو گیا، اور امریکہ ختم ہونے جا رہا ہے، ڈالر ختم ہونے جا رہا ہے. قبلہ لیکن سوال میرا، سوری معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، ایران نے پچھلے 100 سال سے، بلکہ جب سے دا گریٹ گیم ختم ہوئی ہے رشیا اور برٹن کی، تب سے ایران نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایران کی پراکسیز مسلسل جو ہیں وہ مقابلہ کریں گی، اور اسرائیل کے اس ظلم اور اس کی جو پلاننگ ہے گریٹر اسرائیل کی، اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گی. تو سو اٹس ایران از دی تھریٹ ٹو گریٹر اسرائیل، دیٹس وائی دے وانٹ اٹ ٹو بی ایلیمینیٹڈ. اچھا ایلیمینیٹڈ تو ریجیم چینج ہو، اور وہ کہتے ہیں جیسے ریجیم چینج ہو تو فوراً آپ ان کے جو نیوکلیئر پلانٹ ہیں، جو ان کے میزائل، وہ ٹیکنالوجی ہے، سب اڑا دیں اور اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں. تو جیسے خلافت عثمانیہ کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، فلسطین، شام، جارڈن، لبنان، العربیہ کی جگہ وہ مختلف عراق، قطر، کویت، اتنے چھوٹے چھوٹے. ایران کے بھی 8 ٹکڑے کر دیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ کہ ایران کے اگر 8 ٹکڑے ہو جائیں گے، کردوں کو کرد کا دے دیں، بلوچوں کو بلوچستان دے دیں، وغیرہ وغیرہ، افغانوں کو وہ الگ کر کے، تو کیا ہوگا کہ بھی یہ پھر بالکل جیسے باقی عرب ہیں ممالک، تو یہ سن ہو جائیں گے اور ہم جو مرضی کرتے رہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر. اور وہ سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جو ہے وہ جو بر اعظم ڈیولپ ہونے جا رہا ہے وہ ہے افریقہ. افریقہ کی 1.5 ارب کے قریب آبادی، یعنی 1 ارب 20-30 کروڑ آبادی ہے. افریقہ ڈیولپ ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ پاور ہاؤس بنے گا. اچھا اب کیا ہوگا کہ وہ لنک بنے گا یورپ سے افریقہ، ترکی اور اس سے ایشیا سے، یعنی روس اور چین سے. اور تو کہاں سے جائے گا؟ وہ مڈل ایسٹ سے راستہ، بس ایک ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کون کنٹرول کرے گا؟ یہ ان سب کی مغربی دنیا کی یہ ہے کہ وہ ایران کو ہم کنٹرول نہیں کرنے دیں گے کہ وہ پورے کے پورے ایشیا اور افریقہ کے درمیان میں رابط کون ہوگا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو میں، اور انرجی اور ان کی ساری جو دھاتیں اور منرلز اور ان تک سامان. تو یہ سب کچھ سب سے بڑا تجارت کا ہب بننے جا رہا ہے. تو اس میں کون ہوگا؟ مڈل مین کون ہوگا؟ کنٹرولنگ کس کے پاس ہوگی؟ ساری سب سے زیادہ فائدہ کس کو آئے گا؟ اس کو فائدہ وہ ایران کو ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر گریٹر اسرائیل بن جاتا ہے تو پھر ایران کو نہیں ہوگا، پھر اسرائیل کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہوگا. اسرائیل کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا تو پھر یورپ اور امریکہ کے ہاتھ میں کنٹرول. تو وہ گریٹر اسرائیل پلان از دس. تو اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایکچولی جو اولڈ قدیمی جو سلک روٹ ہے وہ جو چائنا سے چلتا ہے اور وہ ایران سے، فارس سے ہو کے میسوپوٹیمیا جو کہ اولڈ عرب ہے، اور ترکی سے ہوتا ہے وہ یورپ تک جاتا ہے، اور پھر نیچے افریقہ بھی جاتا ہے اور اوپر نارتھ یورپ کی طرف بھی جاتا ہے. سو از دیٹ کائنڈ آف تھنگ از گونا کم بیک؟ یس. اوکے. ایٹ لیسٹ دیٹ از دی پلان. یہ ان لوگوں کا پلان ہے. روڈ اینڈ بیلٹ. دیکھیں چینی ہمیشہ انٹروورٹ رہے، اپنے سے باہر انہوں نے سوچا ہی نہیں، چائنا سے باہر کبھی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ پہلا ان کا لیڈر ہے، اس نے کہا نہیں ہم پوری دنیا کے نا، یعنی ہم صرف چائنا میں محدود نہیں رہیں گے بلکہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو، جیسے سی پیکس وغیرہ وہ ہر جگہ بنا رہے، سڑکیں بنا رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ ایک سڑک جو ہے وہ جائے گی، وہ چین سے پوری دنیا پہ ایک روڈ انیشیٹو ہوگا. بیلٹ یعنی جو یعنی واپس پھر چین ہی پہ آئے گی.
یعنی ساری دنیا میں ہماری تجارت جائے گی اور ساری دنیا سے چیزیں یہاں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور یعنی ریل کی پٹری بچ رہی ہے, باکو اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا وہ بن رہا ہے. تو اب سے 20 سال سے پہلے سے پلاننگ ہو رہی تھی. مجھے کسی نے بتایا تھا اور اس وقت میں نے جب دیکھا, میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا جو ہمارے وہاں پہ رہتے ہیں آذربائیجان, نے کہا ہاں آپ کو کیسے پتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جنکشنز ہیں ٹرین کے, کہ وہ اس کو لے آئیں گے کہ وہ 400 ابھی 350 تک لے آئے ہیں کلومیٹر کی رفتار سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 400 میل یعنی 600-700 کلومیٹر, یعنی وہ باقاعدہ ٹرین کیا ہوگی کہ 700 کلومیٹر پر آور سپیڈ. ہاں واو. اچھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہوائی جہاز کی سپیڈ سے ہم باقاعدہ ٹرینیں لے کے جائیں گے, پوری دنیا میں جائیں گے. مال بردار مسافر بردار. ہاں, مسافر بردار مال بردار دونوں. اور ابھی بھی مجھے ایک صاحب نے بتایا تو میں نے ان کا یقین نہیں کیا کہ کورونا کے دوران, انہوں نے مجھ سے کہا یہ کورونا سے پہلے, یہ کورونا کے دوران, کہ چین کے اینڈ سے فن لینڈ اور یہاں یورپ تک ٹرین آ چکی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے مجھے لنک بھیجا کہ آپ اس سے ٹرین کی اپنی بک کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے باقاعدہ دیکھا تو وہ موجود ہے. تو الحمدللہ یہ یعنی 4 سال پہلے میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا جا کے آن لائن, تو وہ باقاعدہ موجود تھی, بکنگ ہو رہی ہے اس پہ. چلیں گے. اچھا قبلہ, میرا سوال واپس اس پہ آتے ہیں کہ وہ جو امریکہ اگر ڈیمینش ہونے جا رہا ہے گلوبل ولیج میں چودھری کی حیثیت سے, تو اس کی جگہ جو میجر پلیئر آ رہا ہے وہ آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ چائنا آئے گا, تو چائنا کیا اکیلا وہاں پہ چودھری ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی شیئرنگ ہوگا؟ ملٹی پولر سسٹم ہوگا, جس کے اندر بیسیکلی چائنا چاہ رہا ہے تجارت اور بزنس اور پیسہ, ٹھیک ہے, کہ ہمارا ہوگا. فوجی طاقت ہوگی روس کی, سپاہی ہوگا, فوجی ہوگا روس, اور بزنس مین ہوگا چائنا. چائنا اپنی ٹیکنالوجی لا رہا ہے, ہر طرح کے اسلحہ ہر چیز بیچے گا. تو اور تیسرا جو ہے اس میں ایک انڈیا کو بھی یہ پلیئر لے کے آئیں گے, لیکن چائنا پاکستان کو کاؤنٹر, یعنی انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو بھی ڈیولپ کرے گا بہت زیادہ. اچھا, لیکن یہاں پہ میرا یہ سوال ہے سوری کہ اس سارے میں بحثیت پاکستانی, ہم شور ہمارے سننے والے جتنے پاکستانی ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سارا جو سینیرو آپ پیش کر رہے ہیں اگلے 3-4 سال میں جو پریڈکشنز کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کہاں فٹ ہو رہا ہے اور اس کا کردار کیا ہے؟ اچھا, ابھی ایک اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ ایک انڈیا بھی پاکستان پہ حملہ کرے گا اور افغانستان کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے, افغان اور انڈیا دونوں مل کے, یعنی وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اوپنلی, انڈیا کر رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے بلوچستان میں جو 12 شہروں میں حملے ہوئے, اور وہ یہ انڈیا نے کروائے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا نے کروائے. ٹھیک. اچھا, تو انڈیا آئندہ بھی پلان کر رہا ہے. اوکے. اور وہاں پہ تو وہ کھلم کھلا باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان 2030 یا 32 تک توڑ دیں گے, پاکستان ٹوٹ جائے گا. اچھا, یعنی یہ ان لوگوں کی پریڈکشنز ہیں. تو یعنی وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پاکستان کو ٹوٹتا ہوا. اچھا دیکھیں, پاکستان کو انڈیا نہیں توڑ سکتا. پاکستان کے اگر اندر سے غداری نہ ہو, اگر پاکستان کی اندر سے سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہاں کی خود حتیٰ دیکھیں, جیسے بھی بلوچستان کے پی کے اور سندھ میں بھی پنجاب میں بھی عناصر پائے جاتے ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی گورنمنٹ, اتنا زیادہ لوگوں کے اندر نفرتیں بیٹھ گئی ہیں حالات کی وجہ سے, سیاسی حالات, اقتصادی حالات, اور پھر بعض شخصیات کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ شدید نفرت ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ رہی ہے, تو اس کے نتائج میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ویسے دیکھیں, ہندوستان روس جتنا تو مضبوط نہیں, ٹھیک ہے, روس زیادہ بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے, روس نے اپنا ڈیفنس سسٹم بیچا ہے انڈیا کو, روس اور فرانس اور تیل اور گیس بھی بیچ رہا تھا. ہاں, اور اس کے علاوہ ہوائی جہاز, ان کے جنگی جہاز, گندم بھی آتی ہے ان سے. تو یہ روس بہت بڑی پاور ہے انڈیا کے مقابلے میں, اور خاص طور سے فوجی طاقت روس کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور یوکرین پاکستان سے کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہے. اچھا, ہاں, یوکرین اگر دیکھا جائے تو فوجی لحاظ سے کچھ بھی نہیں. مارٹر گولے پاکستان سے جا رہے تھے وہاں پہ. تو اب اگر روس جیسا ملک 3 سال, فروری آ گیا تو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں, 3 سال میں پورے یوکرین پہ قبضہ نہیں کر سکا, تو ہندوستان پاکستان میں کیسے قبضہ کر لے گا؟ نمبر 1. وہ پورے روس کے نہیں ٹکڑے کر سکا یوکرین کے, تو ہندوستان پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان ایک دنیا کی بڑی یعنی ایٹمی پاور ہے, ملٹری پاور ہے, ہر طرح سے. تو انڈیا نہیں کر سکتا. اللہ نہ کرے کہ اندر سے غداری نہ ہو, سیاسی یا فوجی یا عوامی.
ایک کنسپریسی تھیوری ہے یا کہہ لیجیے کہ کچھ آرٹیکلز اس کے اوپر بھی پڑھے گئے ہیں اور مختلف ماہرین کی رائے بھی اس کے اوپر دیکھی گئی ہے کہ جو پلان یہ ہے پاکستان کا مستقبل یہ ہے کہ اس میں بلوچستان، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایران میں بھی ایک بلوچستان ہے پاکستان میں، اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا، سندھ کو علیحدہ کر دیا جائے گا بمبے کے ساتھ ملا کے، اور جو خیبر پختونخوا ہے وہ پٹھانوں کو افغانوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور پاکستان صرف پنجاب رہ جائے گا. How accurate do you see this theory? نہ کرے، دیکھیں کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہم تو دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی اس ملک کو بنانے میں. خاص طور سے میرے دیکھیں دادا دادی پاکستان آئے اور اتنی تحریک چلی اور لوگوں نے قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، اپنے گھر چھوڑے، جلا وطنی کاٹی، غربت، فقر و فاقہ. میرے چچا کا انتقال ہو گیا تھا بچپنے میں، یعنی پاکستان بننے کے دوران. تو یعنی ہم تو چاہتے ہیں آپ نے لٹرلی قربانیاں دی ہوئی ہیں اس بارے میں. اب میں اپنے والد سے سنتا ہوں، وہ 90 برس سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ. تو وہ جب باتیں بتاتے ہیں، جب پاکستان آ رہے تھے بچپنے میں اور 12 سال کے اور جو کچھ دیکھا، تو دیکھیں وہ یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے. اچھا، لیکن آیا یہ عناصر موجود ہیں؟ ایسے عناصر تو موجود ہیں نا پاکستان کے اندر کہ جو سب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ملک تو توڑ دو. یعنی ایکسٹرنل عوامل کی وجہ سے انڈیا کرتا ہے، افغان انٹرنل بھی، سیاسی. اور دیکھیں جب بنگلہ دیش بھی تو ایسٹ پاکستان بھی تو ٹوٹا تھا، تو وہ انڈیا نے توڑا تھا؟ نہیں، انکمپیٹنسی. یعنی دیکھیں میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا. تو ہم پاکستانیوں نے اپنے اپنے تجزیے پیش کیے کہ کیوں ٹوٹ گیا تھا. کبھی بنگالیوں سے پوچھا کہ بھی آپ لوگ کیا ایسا ہم سے ہوا؟ تو یعنی ایک ملک ٹوٹا، وہ ہمارا حصہ تھا، وہ ایسٹ پاکستان تھا، 47 سے لے کے 72 تک وہ پاکستان کا جز تھا. تو اسی طرح سے اللہ نہ کرے اگر اندر سے غداری نہ ہو ملک کے تو پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا. تو قبلہ اب جو میرا نیکسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو جارحانہ پالیسی ہے گرین لینڈ کو حاصل کرنے میں، تو پہلے تو یہ پورا یورپ سمیت یو کے وہ سارے امریکہ کے حامی تھے، اس کی ہاں ملاتے تھے، جہاں وہ کہتے تھے یہ لبیک کر کے چلے جاتے تھے. مگر اس کا جب وہ ان کے گھر پہ آیا ہے امریکہ، یعنی یورپ میں داخل ہوا، گرین لینڈ لینا چاہتا ہے، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے یہ یورپ خصوصاً فرانس کی سربراہی میں وہ ذرا اکٹھ کر رہے ہیں اور امریکہ کو ریپلس کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، جس کا نتیجہ آپ کو یہ جو کیئر سٹارمر یو کے پرائم منسٹر جو چین گیا ہے اور اپنے 60 لوگ بزنس اینڈ کمپنیز کے نمائندوں کو لے کے گیا اور وہاں پہ یہ جو معاہدے کر کے آیا ہے، تو اب کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ریپلسو اس کے رسپانس میں ہو رہا ہے، امریکہ کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ کیا کہتے ہیں کہ اور یہ کہاں کس طرف جائے گا یہ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات گیدڑ کی جب موت آتی ہے نا تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو بعض بیوقوف جب لوگ حکمران بن جائیں تو وہ ملکوں کو زوال کے سبب بن جاتے ہیں. تو اچھا، اب اپنے دوستوں کو نہیں کھونا چاہیے. یورپ جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی تھا، وہاں جرمنی، برطانیہ، فرانس اور یہ سارے. تو ابھی یہ گرین لینڈ کے معاملے پہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے، فیک ہے، جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے، صحیح اختلاف ہو گیا ہے. البتہ یہ نہیں ہوگا کہ جنگ ہوگی، لوگ لڑیں گے نہیں. صحیح، یورپین جو ہے امریکہ سے لڑیں گے نہیں، وہ قبضہ کر لے گا ویسے ہی. اچھا، ہاں، یعنی قبضہ کرے گا وہ، یہ لوگ لڑیں گے، جنگ ہی نہیں ہوگی، جنگ کریں گے نہیں. یہ وہ دیکھیں سمبولک انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ سب نے فوجی بھیجے ہیں. آپ کو پتا کتنے فوجی بھیجے گئے؟ نہیں، 50 نہیں ہے. اچھا، سمبولک 6 انہوں نے بھیجے، 8 انہوں نے بھیجے، 6 تو 2. تو وہ یعنی اب یہ مذاق کی والی بات ہوتی ہے نا، تو وہ سمبولک ہیں. یعنی اب ان کی ٹوٹل کرنے 55,000 آبادی ہے تو ان کے دفاع کے لیے کیا بھیجے؟ ویسے وہاں پہ امریکہ کی فوج موجود ہے، ان کا بیس ہے، وہاں پہ بیس بھی ہے، اس کے علاوہ فوج ہے، اچھی خاصی ٹروپس ہیں، بہت بڑا. یعنی فوجی بہت زیادہ ہے، صرف فوجی چھاؤنی نہیں ہے، یعنی صرف ایئر بیس نہیں ہے، یعنی باقاعدہ ان کا ملٹری بیس بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ملٹری بیس ہے یا صرف فوجی ہیں؟ یعنی بہت بڑی فوج ہے امریکہ کی وہاں. ٹھیک، اچھا، تو آلریڈی سے ایک پارشل قبضہ تو ہے ہی ہے ان کا. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سب لوگوں کو پیسے دے دیں گے. 55,000 لوگ تو ہیں صرف آپ لوگ.
ہم سب لوگوں کو نیشنلٹی دیں گے, آپ سب کے پاس امریکن پاسپورٹ آ جائے گا, ابھی تو ڈینش پاسپورٹ ہے, آپ کے پاس سب کا امریکن پاسپورٹ آ جائے گا. نمبر 2, ہم یہاں پہ انگریزی راج کر کے سب لوگوں کو اتنے لاکھ ڈالر دے دیں گے. تو اب وہ یعنی ان کو لالچ بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, قبضہ تو لگتا یہی ہے کہ ہو جائے گا. ٹھیک, اللہ یہ کہ امریکہ اس سے پہلے ڈوب جائے. اچھا, لیکن میری ریڈنگ جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ناراض ہوئے, تو 8 سال سے کوئی بھی برطانوی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ جو ہے چین نہیں گیا. ٹھیک, تو پہلا وزیر اعظم ہے 8 سال میں کیئر سٹارمر. اچھا وہ صرف دورے پہ نہیں گیا, کہ ہوتا نا سمبولک دورہ, وہ اتنے بڑی ڈیلیگیشن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا جیسے بل کلنٹن آیا آدھے گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ پہ, وہیں پہ انہوں نے کہا جی میٹنگ کال کر لیں ایئرپورٹ کے اوپر, میں باہر نہیں جاؤں گا. آپ جہاز اترا, میرا جہاز ابھی کھڑا ہوا ہے, تو 1-1.5 گھنٹے کے لیے ایسا سمبولک. تو سمبولک وزٹ تھا, وہیں پہ میٹنگ ہوئی, وہیں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی ایڈ دے دیں, اتنے وہ دے دیں, ہمارا فلاں. تو ایسا نہیں ہے بالکل نہیں, یہاں پہ یہ وزارتیں گئی ہیں, اس کے علاوہ ان کا پورا بزنس جو ہے وہ پورا جہاز بھر کے گیا ہے 300 اس کا پیسنجر کا, جس کے اندر پوری کی پوری مختلف بزنس کے ڈپارٹمنٹس یعنی ہیڈز اور بڑے بڑے انویسٹرز اور ڈیلز کے لیے گئے. اور پھر 3 دن کا دورہ, برطانیہ جیسے ملک کا وزیر اعظم 1 دن کا دورہ, 6 گھنٹے کا دورہ, یا گئے 4 گھنٹے میٹنگ کی, رات کو صرف اور صرف 24 گھنٹے کا, صبح ہم چلے جائیں گے. یہ 3 دن رہے, اور 3 دن میں انہوں نے ان کو فل پروٹوکول پہ بہت زیادہ ایکسپوجر دیا ہے, ٹھیک, عزت دی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں دی گئی. صحیح, ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسیو کرنے کوئی نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, جب وہ چائنا کے دورے پہ گیا, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اپریل میں جا رہا ہے, ریئلی پھر جا رہا ہے. وہ انہوں نے ان سے 1 سال مانگا, وہ میں چلے اس کو نہیں ابھی کور کرتا. ٹھیک ہے. تو لیکن میری ریڈنگ یہ ہے کہ صرف اور صرف ناراضگی نہیں تھی, کہ ناراضگی تو تھی, امریکہ سے ناراضگی ہوئی, تو اب ٹھیک ہے ہم ان سے بھی بنا کے رکھیں گے. صحیح ہے, وہ سمبولک ہوتا صرف, اگر وہ ویسا دورہ ہوتا تو وہ سمبولک ہوتا کہ چڑھانے کے لیے کہ بھی آپ ہمیں دوبارہ منائیں, ہم روٹ گئے, ہم ان سے ملنے چلے گئے. صحیح, ایسا نہیں ہے یہ. انہوں نے یہ ریڈ کر لیا ہے کہ ڈالر کرپٹ کرنے والا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم ڈالر کے ساتھ ڈوبتی ہوئی کشتی سے ہر آدمی چھلانگ لگا دیتا ہے. تو امریکہ ڈوبتا ہوا پانی کا جہاز ہے, تو برطانیہ نے کہا بھی فوراً نیا جہاز تلاش کر لو اس سے پہلے کہ ہم ڈوب کر مریں. تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورپینز ہیں اسپیشلی یو کے والے, وہ سچویشن کو ریڈ پہلے سے کر رہے تھے, مگر کسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے, ان کو بہانہ نہیں تھا مل رہا. اب ان کو بہانہ ملا ہے, بہانہ ملا. اور اس کے علاوہ دیکھیں فرانس کا گیا, جرمنی کا, جا بالکل, جو کوئی ان کی اوقات ہی نہیں بغیر امریکہ کے. وہاں پہ امریکہ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کے ایئر بیس جاپان میں ہے, اور دوسرے نمبر پہ جرمنی پہ. ٹھیک, 130 کے قریب, واو, 126 سے 129 ایئر بیس ہیں. واو, تو یعنی اتنی بڑی فوج ہے امریکہ کی, اتنا, اور اس کا جو ہے وہ چلے جانا. تو اس کا مطلب وہ پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ کشتی ڈوب رہی ہے. ان کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ موٹر انڈسٹری ہے جرمنی کی, اور وہ ان کی پوری کی پوری جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے, موٹر کاروں کی, تو وہ ان کو اس کے لیے بیٹریاں, اس کے سامان فلاں سارا چائنا سے چاہیے. ان کا بھی ہماری مجبوری ہے. تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ڈوبتا ہوا جہاز ہے, ڈالر کولیپس کر رہا ہے, امریکن سیاسی نظام کولیپس کر رہا ہے, نیا چین ابھر رہا ہے, ہمیں چین سے بنا کے رکھنی پڑے گی. اہم سوال یہ ہے کہ یو کے اور چائنا کے روابط جو ہیں یہ پنپیں گے, یہ بڑھیں گے, ان کے آپس میں اور قریب آئیں گے, یا یہ وقتی ہے اور ختم ہو جائے گا؟ نہیں, وقتی نہیں ہے, کیونکہ برطانیہ جو ہے وہ بہت ایک زیرک اور تیز اور مکار اور سابق, یعنی استعمار پیر جس کو کہتے تھے, وہ خمینی کہتے تھے کہ یہ استعمار پیر ہے, بڈھا سامراج, بڈھا لومڑ, ہاں, جو کہتے ہیں نا سامراجی طاقت ہے, کہ اس کا پورا سینس, اس کو اب مکاری ہے یاری بھری پڑی ہے, ان کے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو وہ یعنی اقدام ہی نہیں کرتے اگر ان کو لانگ ٹرم کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہ کرنا ہوتا. آخری سوال کرتا ہوں, یا آخری 2-1 سوال یہ ہیں کہ ابھی جو امریکہ کے اپنے اندرونی حالات ہیں, وہ اس سارے عالمی منظر نامے کے اوپر کتنا اثر ڈال رہے ہیں, کیونکہ اب حالات تو بہت خراب ہیں. آپ بھی کچھ روشنی ڈالیے. میری جتنے بھی امریکہ میں ہمارے جو مفکر اور جو ہمارے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کریم اگر آپ نے دیکھنی تو امریکہ میں ہے, چاہے ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, بڑے بڑے پولیٹیشینز ہوں, اور تمام یعنی فیلڈز میں آپ کو ایک سے ایک برین پاکستانی ملے گا امریکہ میں.
تو بہت سے مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, بہت سے بات کرتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ پہ آن اینڈ آف. تو وہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ یہاں پہ, میں نے ان سے کہا کہ امریکہ میں سول وار شروع ہو چکی ہے. وہ کہا کہ نہیں مولانا سول وار شروع نہیں ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی میں جانتا ہوں سول وار نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ جو حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں یہ سول وار کی طرف ہی جا رہے ہیں, یعنی یہ ریورس نہیں ہوں گے. ٹھیک, یہ جتنے لوگ ملینز کے حساب سے باہر نکل آئے ہیں, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جتنا مقبول صدر بن کے آیا تھا, جی ہاں, 1 سال میں اتنا ہی منفور صدر ہو چکا ہے. نفرتیں اس کے لیے, اور لوگ کہہ رہے ہیں پوری اکانومی ریکور کرنے کے بجائے ڈوب گئی. تو اندر سے تو یہ ابھی جو مڈ ٹرم کہتے ہیں الیکشن جو اس سال کے آخر پہ ہار جائے گا, تو آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ ہاں, نہیں اس سے پہلے بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے. اچھا, ایک اور امپیچمنٹ نہیں ہو سکے گی, امپیچمنٹ بھی, بلکہ شاید مرڈر ہو جائے اس کا. اللہ. اچھا, سب سے جو بڑی چیز ہے, کیونکہ جتنے اس نے حالات خراب کر دیے ہیں, کیونکہ فائلز باہر آ گئی ہیں. جولین اسانج جو جس نے وہ ویکی لیکس والا کا جو موجب تھا, اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس دن ایپسٹین فائلز اور یہ سب چیزیں آؤٹ ہو جائیں گی, جس دن بھی یہ سب کچھ ڈسکلوز ہو گیا, تو 98% واشنگٹن ڈی سی کے عہدیدار ایک رات میں ان کے کریئر ختم ہو جائیں گے. وہ ان کا مستقبل, سیاسی مستقبل تاریک ہو جائے گا. 98% لوگوں کے. آج ہی کی خبر ہے کہ بل کلنٹن اور ہلیری کلنٹن نے کہا کہ ہم عدالت میں جا کے حلف لے کے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں with regards to Epstein files. ہاں, واو. تو اب جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, اور امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا مفکر ہے جس کی کتابیں بہت مشہور ہوئی ہیں, بگ ڈیڈ رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ کے نام سے اس کی. تو اس نے باقاعدہ یہ جملہ اپنے ٹویٹ میں لکھا, میں نے خود پڑھا, کہ 60% امریکیوں کے پاس, 60% سے زیادہ امریکیوں کے پاس اس وقت $2,000 نہیں ہے. واو. نہ کیش اور نہ بینک میں. واو. اتنے مالی حالات خراب جب کسی ملک کے ہو جائیں, اور 39 ٹریلین یعنی 39,000 ارب, واو, 39,000 ارب ڈالر امریکہ کا نیشنل ڈیٹ چڑھ چکا ہے. یہ ریورس ہی نہیں ہو سکتا. اور جیسے ہی ڈالر کلیپس کرے گا, جتنے بھی ڈالر بیس کرنسیز ہیں, جیسے جاپان ہے, جیسے بڑے بڑے ممالک جن کا پورا دیکھیں, سب سے زیادہ سونے کی قیمت بڑھانے میں کردار کس نے ادا کیا؟ چائنا نے. ٹھیک, چائنا کے پاس 1 ٹریلین سے زیادہ ریزرو میں ڈالر رکھے ہوئے تھے. چائنا نے 4 ارب ڈالر, 400 ارب, 4 ارب نہیں, 400 ارب ڈالر سے زیادہ کا سونا خرید لیا. سونے کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی. صحیح. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس 600 ارب سے اوپر ڈالر رکھا ہوا ہے, جو ہم نے سارا کنورٹ کرنا ہے سونے میں یا چاندی میں. انڈیا کے پاس 600 ارب ڈالر رکھا تھا, جس میں سے اس میں 200 یا 250 ارب ڈالر کے وہ سونا لے چکے ہیں. لیکن ابھی کل کی شاید خبر یا پرسوں کی کہ سونے کی جو وہ اسٹاک ایکسچینج میں $500 اس کی قیمت کم ہوئی, سم تھنگ لائک دیٹ. ہاں, اور اس میں باقاعدہ 15 تاریخ انسانیت میں کبھی بھی اتنا بڑا وائپ آؤٹ نہیں ہوا ون نائٹ میں. یس یس, کہ سونا, چاندی اور بٹ کوائن اور ریزن کیا ہوں گی اسٹاک مارکیٹ 15 ٹریلین وائپ آؤٹ ہو گئے. اللہ. 15 ٹریلین یعنی 15,000 ارب ایک رات میں دنیا بھر سے جو ہے وہ. تو یہ وائپ آؤٹ نہیں ہوا, یعنی کیا یہ میرا کسی کی جیب میں گئے. ہاں, ہماری جیب سے کسی ہمارے لاس ہوئے ہیں. لیکن آگے جو ہیں, یعنی کچھ ایسے سیاستدان اور کچھ ایسی حکومتیں اور کچھ ایسے ممالک ہیں ظالم جو سب کا پیسہ کھا گئے ہیں, جنہوں نے اس کو کانفیس, یعنی وہ somebody's lost somebody's gained. ہاں, تو یہ میں اس کو بہت زیادہ وہ اسپیل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی کھا لے. ابھی پروگرام یا یہ گفتگو ختم یہاں پہ کرتے ہیں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کیا پریڈکٹ کریں, ایک تصویر دے دیجئے 3 سے 6 مہینے میں. دیکھیں, ابھی کہنے کو یہ سننے میں آیا ہے کہ ایران کا میزائل گرایا ہے امریکہ نے. اچھا. جی ہاں, BBC پہ بھی تھا اور جو سب اس پہ ہیں, کہ وہ امریکہ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ ابراہیم لنکن جو ان کا وہ بحری بیڑا ہے جو خلیج عمان میں پارک تھا, تو وہاں پہ اس کے اوپر سے گزر رہا تھا, تو اس لیے ہم نے اس کو گرا دیا. اس کے نتیجے میں ایران نے بھی جمعے کو ان کے استنبول میں مذاکرات تھے, ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ اور یعنی امریکی نائب وزیر خارجہ, اور اس میں ترکی, عمان, جارڈن اور کئی ممالک کے, پاکستان بھی خیال میں اس میں انوائٹڈ تھا, اور UAE اور سعودی عرب, یہ سب بیٹھنے والے تھے.
اور جنگ کو یعنی مذاکرات میں یہ ہونا تھا کہ نیوکلیر پلانٹ جو ہے وہ اس میں وہ اور ایران کے میزائل پروگرام اور کئی چیزوں کے اوپر ڈسکس ہونے والا تھا کہ اس کے مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ جنگ نہ کریں اگر یہ امریکہ کی شرائط ایران مان لیتا ہے۔ تو سننے میں آیا کہ ایران نے وہ کینسل کر دیا۔ آئندہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنگ کس کروٹ جو ہے اونٹ بیٹھ رہا ہے، جنگ کیا رخ لے رہی ہے اور جنگ پھیل رہی ہے اور کتنے ملکوں میں پھیلنے والی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ چھڑ جائے گی اور جنگ پھیل جائے گی، اور اس جنگ کے پھیلاؤ سے کئی ملک اس میں گھسٹ کے آ جائیں گے، اور یہ جنگ جو ہے وہ بے گناہوں کا خون ہوگا، بے گناہوں کا خون ہوگا، اور امریکہ کا اس پورے خطے سے خاتمہ اور امریکہ کے بہت سے اتحادیوں کا خاتمہ اور کئی ممالک اور کئی بادشاہوں اور حکومتوں کا خاتمہ۔ تھینک یو قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو مستقبل قریب میں کہہ نہیں سکتے کہ کب، قبلہ بہت مصروف ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں، تو پھر کبھی دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر انشاءاللہ یہی گفتگو جاری رکھیں گے۔ فی الحال کے لیے خدا حافظ۔